آج ہمارے سامنے ہے احمد سعید اور خواجہ منظور سرور کی کتاب ٹریک ٹو پاکستان۔ یہ کتاب برصغیر کی سیاسی تاریخ کے ان اہم موڑوں کا جائزہ لیتی ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب سے وہ کی پوائنٹس اور تجزیے نکالیں جو ہمیں تاریخ کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیں۔ بالکل، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف واقعات کی ایک لسٹ نہیں دیتی، بلکہ ان کے پیچھے جو نظریات تھے، شخصیات کی سوچ تھی اور سماجی تبدیلیاں تھیں، ان کا گہرائی سے تجزیہ کرتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے باب سے۔ چیپٹر 1 The War of Independence 1857۔ اچھا، 1857 کی جنگ آزادی پر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب اس موضوع پر ایسی کون سی نئی روشنی ڈالتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ 1857 کے واقعے کو محض ایک میوٹنی یا فوجی بغاوت کہنا، یہ تاریخ کی غلط تشریح ہے۔ اچھا؟ مصنفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک عوامی اور قومی جنگ تھی، اور اس دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کسی ہندوستانی مورخ کا نہیں بلکہ خود برٹش سیاستدانوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی انگریز خود اسے بغاوت سے بڑھ کر کچھ سمجھ رہے تھے؟ جی، کتاب میں لارڈ سالزبری اور بینجامن ڈزریلی جیسے بڑے ناموں کا ذکر ہے، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بھی بنے۔ انہوں نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ اتنی بڑی تحریک جو پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئی، وہ صرف چند کارتوسوں کی وجہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف ایک قومی رد عمل تھا۔ تو پھر کتاب کے مطابق اس قومی رد عمل کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ مصنفین نے اسے کس طرح تقسیم کیا ہے؟ کتاب نے وجوہات کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تصویر واضح ہو۔ پہلی اور فوری وجہ تو فوجی ہی تھی، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ہندوستانی سپاہیوں کے ساتھ سلوک انتہائی تضحیک آمیز تھا۔ مثال کے طور پر مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی، جیسے وہ تلک لگانے یا پگڑی پہننے پر پابندی۔ جی بالکل، اور تنخواہوں میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ہندوستانی سپاہی کو صرف 7 روپے ماہانہ ملتے تھے، جبکہ اسی رینک کے انگریز سپاہی کی تنخواہ کئی گنا زیادہ تھی۔ یعنی معاشی استحصال اور مذہبی توہین دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ہندوستانی سپاہی چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ صوبیدار سے اوپر کے عہدے پر ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ چھاونیوں میں عیسائی مبلغین کی کھلی تبلیغ نے سپاہیوں میں یہ خوف پیدا کر دیا تھا کہ انگریزوں کا اصل مقصد ان کا مذہب تبدیل کروانا ہے۔ تو یہ صرف فوجی بے چینی نہیں تھی، یہ ان کی شناخت پر حملہ تھا۔ جی، اور یہ بے چینی صرف چھاونیوں تک محدود نہیں تھی، معاشرے کے ہر طبقے میں انگریزوں کی مذہبی مداخلت پر شدید غصہ تھا۔ اچھا، یہ دوسری بڑی وجہ تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رویہ ایک تجارتی کمپنی سے زیادہ ایک مشنری تنظیم جیسا ہو گیا تھا۔ کتاب میں کمپنی کے چیئرمین مینگلز کا 1857 کا ایک بیان نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے برطانوی ہاؤس آف کامنز میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں ہندوستان کی سلطنت اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم یہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسیح کا جھنڈا لہرا سکیں۔ اوہ، جب حکمرانوں کی سوچ یہ ہو تو عوام میں بے چینی پھیلنا تو لازمی تھا۔ بالکل۔ پھر 1850 میں قانون منظور کیا گیا جس کے تحت اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہو جاتا تو وہ اپنی آبائی جائیداد سے محروم نہیں ہوتا تھا۔ اس قانون نے لوگوں کے شکوک کو یقین میں بدل دیا کہ یہ سب ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ اور سیاسی محاذ پر کیا صورتحال تھی؟ خاص طور پر مغل بادشاہت کے ساتھ انگریزوں کا رویہ کیسا تھا؟ انگریزوں نے اس علامتی حیثیت کو بھی ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لارڈ ڈلہوزی نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہوں گے۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں کو لال قلعہ خالی کرنا پڑے گا اور وہ بادشاہ کا لقب بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑی توہین تھی۔ جی، یہ صرف ایک شاہی خاندان کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت پر حملہ تھا۔ اور صرف مغل ہی نہیں، دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بالکل۔ لارڈ ڈلہوزی کا ڈاکٹرن آف لیپس کا قانون تو ریاستوں کو ہڑپ کرنے کا ایک ہتھیار بن گیا تھا۔ اس قانون کے تحت ستارا، جھانسی، ناگپور اور اودھ سمیت 8 بڑی ریاستوں پر قبضہ کر لیا گیا۔
अवध पर कब्जे के बाद जो वहां की फौज तोड़ी गई, उससे तकरीबन 80,000 तरबियत याफ्ता सिपाही बेरोजगार हो गए। और ये लोग वापस अपने गांव गए और अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। जी, इसी तरह नाना साहब, जो आखिरी पेशवा के लेपालक बेटे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये सब इक़दामात मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रहे थे। और फिर आखिर में वो चिंगारी आई जिसने इस बारूद को आग लगा दी, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वो फौरी वजह थी। 1856 में नई एनफील्ड राइफल आई, जिसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। जी, किताब में कलकत्ता के करीब पेश आने वाले इस वाक़े का जिक्र है, जहां एक निचली जात के शख्स ने एक ब्राह्मण सिपाही को ताना दिया कि जल्द ही तुम सबका धर्म भ्रष्ट होने वाला है। बस इसी बात ने सिपाहियों को यकीन दिला दिया कि उनके बदतरीन खदशात सच साबित हो गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई जंग आखिर नाकाम क्यों हुई? किताब इसकी क्या वजूहात बताती है? किताब नाकामी की कई वजूहात का तज्जिया करती है। सबसे बड़ी वजह वक्त से पहले जंग का शुरू हो जाना था। मंसूबा यह था कि 31 मई 1857 को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ बगावत की जाएगी, ताकि अंग्रेजों को संभलने का मौका न मिले। बिल्कुल। लेकिन मेरठ में यह 10 मई को ही शुरू हो गई, जिससे पूरा मंसूबा खराब हो गया। और क़यादत का भी तो मसला था, है ना? जी, क़यादत का बहरान वाकई शदीद था। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे, और कोई एक मुत्तफ़िका लीडर नहीं था जो पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म कर सकता। दूसरा, सिखों और गोरखों जैसी अहम फौजी कौमों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन शायद सबसे फैसलाकुन अंसुर टेक्नोलॉजी का फ़र्क था। अंग्रेज़ों के पास टेलीग्राफ का निज़ाम था, जिससे वो मालूमात बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। जी, जबकि हिंदुस्तानियों के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। 1857 की नाकामी ने मुसलमानों को एक इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल में धकेल दिया। यही वो पसे मंजर है जिसमें किताब अपने अगले बाब में सर सैयद अहमद खान को मुतारिफ करवाती है। जी बिल्कुल। चैप्टर 2, सर सैयद अहमद खान, 1817 to 1898। 1857 के बाद मुसलमान सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़े थे। अंग्रेज उन्हें बगावत का जिम्मेदार समझते थे और उनसे हर तरह का इंतकाम लिया जा रहा था। ऐसे में सर सैयद अहमद खान एक रहनुमा के तौर पर सामने आए। किताब सर सैयद की शख्सियत के किन पहलुओं पर जोर देती है जो उनकी सोच को समझने में मददगार हों? किताब उनकी इब्तिदाई जिंदगी के एक वाक़े को खास अहमियत देती है। बचपन में उन्होंने अपने घर के एक मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया। उनकी वालदा इस पर इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने सर सैयद को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक वो मुलाजिम तुम्हें माफ़ नहीं करता, घर वापस मत आना। वाह, ये वाक़या तो बहुत कुछ सिखाता है। जी, किताब के मुताबिक इंसाफ और इंसानी बराबरी का ये सबक उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। उनकी तसानीफ का भी किताब में खास जिक्र है, खास तौर पर आसार-ओ-सनादीद। जी, ये किताब दिल्ली की पुरानी इमारतों पर एक तहकीकी काम था। इसके लिए उन्होंने जो मेहनत की वो हैरानकुन है। वो खुद रस्सियों की मदद से ऊंची इमारतों पर चढ़ते थे ताकि वहां लगे कुतबे पढ़ सकें। और ये किताब इतनी मेयारी थी कि इसका फ्रांसीसी में तर्जमा हुआ। जी, और इसी की बुनियाद पर उन्हें लंदन की मशहूर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो बनाया गया। और उनकी एक और किताब द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ने तो बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। ये कितनी जुर्रतमंदाना बात थी कि एक हिंदुस्तानी अंग्रेजों को उनकी गलतियां बता रहा था, वो भी जंग के फौरन बाद। ये इंतहाई जुर्रत का काम था। उन्होंने इस किताब में बगावत की असल वजह ये बताई कि हुकूमत और अवाम के दरमियान कोई राब्ता नहीं है और हिंदुस्तानियों को कानून साजी के अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है। उन्होंने इस किताब की कॉपियां सीधे ब्रितानवी पार्लियामेंट के अराकीन को भी इरसाल की। अच्छा। कुछ अंग्रेज अफसर तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने सर सैयद को गद्दार तक कहा, लेकिन सर सैयद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। किताब में उनकी एक और तसनीफ खुतबाते अहमदिया का जिक्र है, जिसके पीछे एक बहुत जज्बाती कहानी है। जी, ये किताब उन्होंने एक ब्रितानवी मुसन्निफ विलियम म्योर की किताब के जवाब में लिखी थी, जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। सर सैयद इस किताब को पढ़कर इतने परेशान हुए कि उन्होंने इसका जवाब लिखने का फैसला किया। मवाद इकट्ठा करने के लिए वो इंग्लैंड गए और उन्होंने कहा था कि चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मैं ये किताब जरूर लिखूंगा। बिल्कुल। उनके खुतूत का हवाला है जिसमें वो अपने दोस्तों को लिखते हैं कि चाहे मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, मैं इस किताब का जवाब जरूर लिखूंगा। कमाल है।
اب ان کے تعلیمی کام پر آتے ہیں، جی، جس میں علی گڑھ تحریک سب سے نمایاں ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ MAO اسکول اور پھر کالج کا قیام تھا، لیکن کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک قومی تحریک کا مرکز تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں دینیات کی تعلیم لازمی تھی۔ اس کا رہائشی نظام ایسا تھا کہ بنگال سے لے کر پنجاب تک کے مسلمان طلباء ایک جگہ اکٹھے رہتے، ایک دوسرے کے مسائل سمجھتے اور ان میں ایک قومی یکجہتی کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ علی گڑھ صرف ڈگریاں نہیں دے رہا تھا بلکہ مستقبل کے لیڈر تیار کر رہا تھا۔ اور پھر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ بالکل، سر سید سمجھتے تھے کہ صرف ایک کالج کافی نہیں ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ایک دلچسپ بات جو کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کے سالانہ اجلاس جان بوجھ کر انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاسوں کے ساتھ ہی رکھے جاتے تھے، تاکہ مسلمان سیاست کی طرف جانے کے بجائے اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں۔ جی بالکل۔ یہیں سے ان کے سیاسی نظریات کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے خیالات بدل گئے؟ کتاب کے مطابق ان کی سوچ میں فیصلہ کن تبدیلی اردو ہندی تنازع کی وجہ سے آئی۔ جب بنارس میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے تو سر سید کو شدید دھچکا لگا۔ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا بیسیکلی۔ جی، کتاب میں ان کے دوست مسٹر شیکسپیئر کے ساتھ ان کی گفتگو کا حوالہ ہے، جس میں سر سید نے کہا، آج تک میں دونوں قوموں کو ایک سمجھتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ دونوں قومیں دل سے کسی کام میں ایک ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ صرف ایک لسانی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب سر سید نے محسوس کیا کہ دونوں قوموں کے سیاسی مستقبل کے راستے الگ ہیں؟ بالکل، کتاب اسے ایک پیوٹل مومنٹ کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر انہوں نے بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ برطمی طرز کی جمہوریت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ جی، انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے ایک شاندار مثال دی جو کتاب میں بھی درج ہے۔ وہ 4 پاسوں والی مثال؟ جی وہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نمائندوں کا انتخاب ووٹنگ سے ہوا تو ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے امیدوار کو ہمیشہ 4 ووٹ ملیں گے اور مسلمان امیدوار کو صرف 1۔ یہ ایک ایسا کھیل ہوگا جس میں ایک کھلاڑی کے پاس 4 پاسیں ہوں اور دوسرے کے پاس صرف 1۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ جمہوریت نہیں بلکہ اکثریت کی آمریت ہوگی۔ کتاب میں ان الزامات کا بھی ذکر ہے کہ سر سید یہ سب کچھ علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپل تھیوڈور بیک کے کہنے پر کر رہے تھے۔ کیا کتاب اس الزام کو رد کرتی ہے؟ جی، مصنفین اس الزام کو ٹھوس شواہد کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سر سید نے انتخابی نظام پر اپنے ان خیالات کا اظہار 1883 میں کر دیا تھا، جبکہ تھیوڈور بیک ہندوستان 1884 میں آیا تھا۔ بلکہ کتاب ایک اور دلچسپ واقعہ بتاتی ہے جہاں بیک نے کالج کے طلباء کے لیے ایک خاص یونیفارم لازمی قرار دینے کی کوشش کی تو سر سید نے بھری محفل میں اس کی مخالفت کی۔ اچھا، سر سید کا بنیادی سیاسی نقطہ ہندوستانیوں کو قانون سازی کے عمل سے باہر رکھنے کے خطرات پر تھا۔ یہ ایک قدرتی ٹرانزیشن ہے ہمارے اگلے باب کی طرف۔ بالکل۔ چیپٹر 3 ڈیولپمنٹ آف دا لیجسلیٹو کاؤنسلز 1861 to 1892۔ 1857 کی جنگ کے بعد برطانوی حکومت کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہندوستانیوں کو مکمل طور پر نظام سے باہر رکھنا خطرناک ہے۔ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے 1861 میں انڈین کاؤنسلز ایکٹ منظور کیا گیا۔ تو اس ایکٹ کے تحت جو کونسلیں بلائی گئیں ان کی نوعیت کیا تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی حقیقی اختیارات تھے؟ کتاب کے مطابق یہ اختیارات کے لحاظ سے بہت کمزور تھی۔ گورنر جنرل کی کونسل میں 6 سے 12 اضافی اراکین شامل کیے گئے، جن میں سے آدھے غیر سرکاری ہندوستانی ہونے تھے۔ لیکن انہیں نامزد تو گورنر جنرل ہی کرتا تھا۔ جی، اور ان کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں تھا۔ نہ وہ بجٹ پر بحث کر سکتے تھے، نہ ہی حکومت سے کوئی سوال پوچھ سکتے تھے۔ تو مطلب یہ صرف نام کی کونسلیں تھیں، ایک ڈیبیٹنگ کلب کی طرح۔ آپ اسے وائسرائے کا دربار کہہ سکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ان میں صرف امیر ہندوستانیوں، راجاؤں یا حکومت کے وفادار ریٹائرڈ افسروں کو نامزد کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1878 میں ملتی ہے، جب انتہائی متنازع ورنیکولر پریس ایکٹ پیش کیا گیا، جسے کالا قانون کہا جا رہا تھا۔
اور کسی ایک بھی ہندوستانی رکن نے اس کی مخالفت نہیں کی؟ جی، کسی نے جرات نہیں کی۔ تو پھر صورتحال میں تبدیلی کیسے آئی؟ 1892 میں ایک اور ایکٹ لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بڑی وجہ ہندوستان میں بڑھتا ہوا سیاسی شعور تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہو چکی تھی اور وہ مسلسل کونسلوں میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں 1892 میں ایک نیا ایکٹ منظور کیا گیا۔ کیا یہ ایکٹ 1861 والے ایکٹ سے کوئی حقیقی قدم آگے تھا؟ یہ یقینی طور پر ایک قدم آگے تھا۔ اراکین کی تعداد 10 سے بڑھا کر 16 کر دی گئی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اراکین کو سالانہ بجٹ پر بحث کرنے اور سوال پوچھنے کا محدود اختیار دے دیا گیا۔ کتاب میں آغا خان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ نے ہندوستانیوں کو پارلیمانی سیاست کی ابتدائی تربیت فراہم کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی خامیاں ہوں گی۔ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ کونسل میں غیر سرکاری اراکین اب بھی اقلیت میں تھے۔ سرکاری اراکین کا ایک آفیشل بلاک ہوتا تھا جو ہمیشہ حکومت کے حق میں ووٹ دیتا تھا۔ اس لیے غیر سرکاری اراکین مل کر بھی کسی قانون کو منظور ہونے سے نہیں روک سکتے تھے۔ یعنی وہ اہم پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے تھے؟ بالکل نہیں۔ اس کی مثال 1905 کا انڈین یونیورسٹیز بل ہے، جس کی تمام ہندوستانی اراکین نے شدید مخالفت کی، لیکن حکومت نے اسے سرکاری بلاک کی مدد سے آسانی سے منظور کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے کلکتہ، بمبئی، مدراس جیسے شہر وہ تجارتی مرکز بن چکے تھے۔ اچھا۔ ان شہروں میں ایک نیا پڑھا لکھا طبقہ ابھر رہا تھا جو اپنے حقوق کے لیے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا رہا تھا، جیسے برٹش انڈین ایسوسی ایشن اور بامبے ایسوسی ایشن وغیرہ۔ لیکن یہ سب تو چھوٹے پیمانے پر ہو رہا تھا، کوئی ایک بڑی ملک گیر جماعت نہیں تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ایک آل انڈیا پارٹی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھا 1883 کا آئلبرٹ بل تنازع۔ آئلبرٹ بل، جی، یہ ایک چھوٹا سا قانون تھا جس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہندوستانی ججوں کو یورپی ملزمان کے مقدمے سننے کا اختیار مل جائے، لیکن اس پر ہندوستان میں موجود انگریز کمیونٹی نے اتنا شدید رد عمل دکھایا، اتنے مظاہرے کیے کہ حکومت کو وہ بل واپس لینا پڑا۔ اچھا، تو اس واقعے نے دکھا دیا کہ اگر مٹھی بھر انگریز متحد ہو کر حکومت کو جھکا سکتے ہیں تو کروڑوں ہندوستانی کیوں نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی واقعے نے ہندوستانیوں کو احساس دلایا کہ جب تک وہ منظم نہیں ہوں گے ان کی کوئی نہیں سنے گا، اور اسی سوچ نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے لیے آپ کہہ لیں زمین ہموار کی۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ کردار کی انٹری ہوتی ہے، اے.او. ہیوم، یعنی ایلن آکٹیوین ہیوم، ایک ریٹائرڈ برطانوی سول سرونٹ۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو جماعت آگے چل کر انگریزوں سے آزادی کا سب سے بڑا مطالبہ کرنے والی تھی، اس کا بانی خود ایک انگریز تھا۔ جی، اور وہ بھی برطانوی راج کا خیر خواہ۔ بالکل۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے پیراڈاکسز میں سے ایک ہے۔ ہیوم کا مقصد ہندوستان کو آزاد کروانا نہیں تھا، بلکہ برٹش سلطنت کو 1857 جیسی ایک اور بغاوت سے بچانا تھا۔ ان کا نظریہ سیفٹی والو تھیوری کہلاتا ہے۔ سیفٹی والو یعنی جیسے پریشر کوکر کا والو ہوتا ہے تاکہ غصے کی بھاپ دھیرے دھیرے نکلتی رہے اور کوکر پھٹ نہ جائے۔ بالکل یہی ہیوم چاہتے تھے کہ ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے جہاں وہ اپنی شکایتوں کا اظہار کر سکیں تاکہ ان کے دل میں کوئی لاوا نہ پکتا رہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں ایک اور ٹوسٹ ہے۔ ہیوم تو اسے ایک سماجی قسم کا پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ ڈفرن نے انہیں مشورہ دیا کہ نہیں، اسے ایک سیاسی جماعت بناؤ۔ یہ تو اور بھی دلچسپ ہے، یعنی وائسرائے خود ایک سیاسی جماعت بنوا رہے ہیں۔ اس میں ان کا کیا فائدہ تھا؟ ڈفرن کا خیال تھا کہ اس طرح انہیں ایک وفادار اپوزیشن مل جائے گی، جس سے حکومت کو پتہ چلتا رہے گا کہ عوام ان کی پالیسیوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اچھا۔ اور انہوں نے ہیوم سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ آئیڈیا ان کا تھا۔ تو دسمبر 1885 میں کانگریس کا پہلا اجلاس بامبے میں ہوا، جس کے صدر W.C. بونیجی تھے۔ اور ان کے مطالبات بھی شروع میں بہت محتاط قسم کے تھے، جیسے قانون ساز کونسلوں میں کچھ اور نمائندگی دے دیں یا سول سروس کے امتحانات ہندوستان میں بھی کروا لیں۔ آزادی کا تو دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا۔ ذکر کیسے ہوتا؟ اس وقت کانگریس پوری طرح پرو برٹش تھی۔ گورنر جنرل ان کے وفود کو چائے پر بلاتے تھے۔
مزے کی بات یہ کہ کانگریس کے ابتدائی صدور میں کئی خود انگریز تھے۔ دادا بھائی نوروجی جیسے لیڈر اپنی تقریروں میں ملکہ وکٹوریہ سے وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے۔ اسی لیے تو بعد میں لالا لاجپت رائے جیسے لیڈروں نے لکھا کہ کانگریس کا خیال لارڈ ڈفرن کا تھا اور اس کا مقصد برطانوی سلطنت کو بچانا تھا، ہندوستان کو آزادی دلانا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو کانگریس کی کہانی ہے انگریزوں اور ہندو لیڈرشپ کے نقطہ نظر سے، لیکن اس پوری تصویر میں مسلمان خود کو کہاں دیکھ رہے تھے، جو اس وقت بر صغیر کی ایک بہت بڑی آبادی تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق سر سید احمد خان، نواب عبداللطیف اور سید امیر علی جیسے بڑے مسلم رہنماؤں نے کانگریس کے پہلے ہی اجلاس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا۔ اچھا؟ انہیں شک تھا کہ یہ ایک ہندو اکثریتی جماعت ہے اور اس میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ کیا یہ صرف چند لیڈروں کا خیال تھا یا عام مسلمانوں میں بھی یہی سوچ تھی؟ اعداد و شمار بھی یہی کہانی سناتے ہیں۔ کتاب میں ایک ٹیبل ہے جو دکھاتی ہے کہ 1885 سے 1910 تک کانگریس کے اجلاسوں میں مسلم مندوبینوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ 1887 میں بدر الدین طیب جی کو پہلا مسلم صدر بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو راغب کیا جا سکے، لیکن انہوں نے خود مانا کہ مسلمانوں کی اکثریت کانگریس کے مخالف ہے۔ اس وقت کے مسلم اخبارات جیسے لاہور کا رفیق ہند اور مدراس کا مسلم ہیرالڈ سب کانگریس میں شمولیت کے خلاف لکھ رہے تھے۔ تو یہ واضح ہے کہ شروع سے ہی مسلمانوں اور کانگریس کے درمیان ایک فاصلہ موجود تھا۔ یہ فاصلہ وقت کے ساتھ کم ہوا یا بڑھا؟ یہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ تنازع بنا جس کا ذکر کتاب کے اگلے باب میں ہے، اردو ہندی تنازع۔ زبان کا مسئلہ بظاہر ثقافتی لگتا ہے، لیکن اس نے برے صغیر کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے۔ باب پنجم، اردو ہندی تنازع، یہ واقعی ایک نازک موضوع ہے۔ اردو تو اسی دھرتی کی زبان ہے جس میں مقامی بھاشا کے ساتھ فارسی اور عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ صرف مسلمانوں کی زبان تو نہیں تھی۔ پریم چند اور رتن ناتھ سرشار جیسے بڑے ہندو ادیبوں نے اردو میں شاہکار تخلیق کیے۔ پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ دیکھیں، جھگڑا زبان کی خوبصورتی یا ادب پر نہیں تھا، یہ خالصتاً سیاسی تھا۔ اچھا۔ اس کا مقصد ہندوستان سے مسلم ثقافت کے اثرات کو ختم کرنا تھا۔ اس مہم کا آغاز 1867 میں ہوا بنارس سے، جب کچھ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفتروں اور عدالتوں سے اردو اور فارسی رسم الخط کو ہٹا کر ہندی اور دیوناگری رسم الخط نافذ کیا جائے۔ اور اسی واقعے پر سر سید احمد خان نے وہ مشہور جملہ کہا تھا اپنے دوست شیکسپیئر سے کہ اس جھگڑے نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا اس وقت۔ بالکل، سر سید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف رسم الخط کی لڑائی نہیں ہے، یہ شناخت کی لڑائی ہے۔ اور یہ تنازع اس وقت عروج پر پہنچا جب 1900 میں یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر اینتھنی میک ڈونلڈ نے ایک حکم جاری کر دیا۔ حکم یہ تھا کہ سرکاری دفاتر میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کو بھی برابر کا درجہ دیا جائے۔ بظاہر یہ منصفانہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ اردو کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش تھی۔ اس پر مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر شدید ہوا ہوگا۔ بہت شدید، خاص طور پر نواب محسن الملک نے، جو سر سید کے بعد علی گڑھ تحریک کو سنبھال رہے تھے، اس کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی۔ انہوں نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی اور اگست 1900 میں لکھنؤ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی جس کا ایک جملہ تاریخ کا حصہ بن گیا: اگر حکومت اردو کو ختم کرنے پر تلی ہے تو ہم اردو کی لاش کو دریائے گومتی میں بہا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ یہ تو بہت جذباتی رد عمل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اردو صرف ایک زبان نہیں تھی، بلکہ ان کی پوری تہذیبی شناخت اور ورثے کی علامت بن چکی تھی۔ بالکل، لیکن گورنر میک ڈونلڈ اس تقریر پر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے نواب محسن الملک کو دھمکی دی کہ یا تو اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن سے استعفیٰ دو ورنہ علی گڑھ کالج کی سرکاری گرانٹ بند کر دی جائے گی۔ تو نواب صاحب نے کیا کیا؟ نواب صاحب نے کالج کو بچانے کے لیے ایسوسی ایشن سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس واقعے نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھا دیا۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ یہی کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انہیں خود منظم ہونا پڑے گا۔ جی،
اسی تنازع نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا۔ جب مسلم لیگ بنی تو اس نے اردو کے تحفظ کو اپنے بنیادی مقاصد میں شامل کیا۔ پال براس اور کے عزیز جیسے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع مسلم علیحدگی پسندی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ تھی۔ اچھا، مولانا سید سلیمان ندوی نے تو 1939 میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہندی کو مسلط کرنے کا نتیجہ ملک کی تقسیم کی صورت میں نکلے گا۔ تو زبان کے مسئلے نے قوموں کے درمیان ایک ثقافتی اور سیاسی دیوار کھڑی کر دی تھی، لیکن اس کے کچھ ہی سال بعد ایک ایسا انتظامی فیصلہ آیا جس نے اس تقسیم پر جغرافیائی مہر لگا دی، اور وہ تھا بنگال کی تقسیم۔ کتاب کا باب ششم اسی پر ہے۔ تقسیم بنگال 1905 یہ لارڈ کرزن کا سب سے متنازع فیصلہ تھا۔ سرکاری طور پر اس کی وجہ خالصتاً انتظامی تھی۔ بنگال کا صوبہ اس وقت بہت بڑا تھا۔ آج کا بنگلہ دیش، مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ سب اس میں شامل تھے۔ یعنی بہت بڑی آبادی تھی۔ جی، آبادی تقریباً 8 کروڑ تھی۔ ایک گورنر کے لیے اسے چلانا تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہو رہا تھا؟ مشرقی بنگال کو، جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ تمام تر ترقی، کالج، عدالتیں، کاروبار سب کلکتہ میں مرکوز تھا۔ مشرقی بنگال مکمل طور پر نظر انداز تھا۔ وہاں نہ سڑکیں تھیں نہ روزگار۔ ڈھاکہ، جو کبھی مغلوں کا ایک شاندار شہر تھا، ایک قصبے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ صحیح۔ تو لارڈ کرزن نے انتظامی سہولت کے لیے 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی بنگال اور آسام کا نیا صوبہ بنا، جس کا دارالحکومت ڈھاکہ کو بنایا گیا۔ اس نئے صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہوگا۔ انہوں نے جشن منائے۔ ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان جیسے لیڈروں نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ انہیں لگا کہ آخرکار ان کے علاقے پر توجہ دی جائے گی، ترقی ہوگی اور انہیں کلکتہ کے ہندو زمینداروں اور تاجروں کے معاشی غلبے سے نجات ملے گی۔ لیکن ہندوؤں، خاص طور پر بنگالی ہندوؤں کا رد عمل بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے اس تقسیم کو بنگ ماتا یعنی بنگال ماں کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیا اور شدید احتجاج شروع کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ صرف جذباتی رد عمل تھا یا اس کے پیچھے بھی کچھ مفادات تھے؟ جذبات تو تھے، لیکن اصل وجہ معاشی اور سیاسی تھی۔ کلکتہ میں بیٹھے وکیلوں کو ڈر تھا کہ ڈھاکہ میں ہائی کورٹ بننے سے ان کی پریکٹس آدھی رہ جائے گی۔ اچھا۔ اخبارات کے مالکوں کو لگا کہ ان کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا، اور زمینداروں کو، جن کی زیادہ تر زمینیں مشرقی بنگال میں تھیں، لگا کہ اب مسلمان کسان زیادہ بااختیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے 16 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اور اسی احتجاج سے سودیشی تحریک نے جنم لیا، جس نے برطانوی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ جی، لیکن یہ تحریک جو بظاہر معاشی تھی، بہت جلد فرقہ وارانہ اور مسلم مخالف ہو گئی۔ مسلمانوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بھی بائیکاٹ میں شامل ہوں۔ انکار پر ان کی دکانیں جلائی گئیں۔ ہندو پریس نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ نیراد چودھری، جو ایک مشہور بنگالی مصنف ہیں، نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اس ایک واقعے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی وہ دیوار کھڑی کی جو پھر کبھی نہیں گر سکی۔ دوسری طرف، کیا مسلمانوں کو تقسیم سے کوئی حقیقی فائدے ہوئے بھی تھے یا یہ صرف ایک خواب تھا؟ نہیں، ٹھوس فائدے ہوئے تھے۔ صرف چند سالوں میں مشرقی بنگال کی شکل بدلنے لگی۔ ڈھاکہ میں نئے کالج کھلے، مسلم طلبہ اور اساتذہ کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا، نئی ریلوے لائنیں بچھائی گئیں جس سے مواصلات بہتر ہوئے۔ صحیح۔ چٹاگاؤں کی بندرگاہ کو جدید بنایا گیا، جس کی وجہ سے جوٹ اور چائے کی برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ ساری ترقی کلکتہ کے مفاد پرست طبقے کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور آخرکار حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے؟ بالکل۔ 12 دسمبر 1911 کو دہلی میں بادشاہ جارج پنجم کے دربار میں تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اوہو! یہ ہندوؤں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کے لیے تو یہ ایک بدترین غداری تھی۔ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ یہی ان کے احساسات تھے۔ وہ شدید مایوس اور دل برداشتہ ہوئے۔ نواب وقار الملک نے کہا کہ آج حکومت نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ محمد علی جوہر نے اسے غداری کی ایک انتہائی شرمناک مثال قرار دیا۔ مسلم پریس نے متفقہ طور پر اس فیصلے کی مذمت کی۔
تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ واقعہ مسلم سیاست میں ایک فیصلہ کن موڑ، ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا؟ بلا شبہ اس ایک واقعے نے مسلمانوں کی سیاست کا رخ 180 ڈگری پر بدل دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ان کی سیاست حکومت سے وفاداری اور درخواستوں پر مبنی تھی، لیکن اس دھوکے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اپنے حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، چھیننے پڑتے ہیں۔ ان کی سیاست غیر فعال حمایت سے نکل کر فعال اور اسرٹیو ہو گئی، اور اسی سوچ نے مستقبل کی مسلم سیاست کے لیے ایک نئی راہ متعین کی، جس کی منزل آگے چل کر بالکل مختلف ہونے والی تھی۔ کانپور مسجد کا سانچہ۔ جی، یہ کہانی 1908 میں شروع ہوتی ہے، جب کانپور میں سڑکیں چوڑی کرنے کا ایک منصوبہ بنا۔ اچھا، اس اسکیم میں AB روڈ بھی شامل تھی، اور مسئلہ تب کھڑا ہوا جب پتہ چلا کہ سڑک کو اگر سیدھا کیا جائے تو راستے میں مچھلی بازار کی مسجد کا ایک حصہ آتا تھا۔ بالکل وہ حصہ جہاں وضو اور غسل کی جگہ تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سڑک کو موڑا نہ جاتا تو راستے میں ایک مندر آ رہا تھا۔ جی، اور جب ہندوؤں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا، تو مندر کو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ سڑک کو موڑ دیا جائے، جس کا مطلب تھا کہ مسجد کا مشرقی حصہ گرانا پڑے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے تو مسجد کا ہر حصہ مقدس ہوتا ہے۔ انہوں نے اپریل 1913 میں UP کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز مسٹن کو درخواست بھی دی، فتویٰ بھی ساتھ لگایا تھا، ہے نا؟ جی، فتویٰ بھی تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 6 مئی کو جیمز میسٹن نے صاف کہہ دیا کہ دھونے کی جگہ مقدس عمارت کا حصہ نہیں ہے اور اسے ہٹانا ہوگا۔ بہت ہی بے حسی والی بات تھی، اور پھر تو حکومت نے طاقت کا استعمال کیا۔ 20 جولائی کو گورنر خود کانپور آیا، اور اگلے ہی دن پولیس کی بھاری نفری نے مسجد کا وہ حصہ گرا دیا۔ اس کے بعد تو حالات بہت خراب ہو گئے ہوں گے۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 3 اگست کو عیدگاہ میں ایک جلسے کے بعد ایک جلوس نکلا، سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے۔ جی، اور وہ مسجد پہنچ کر ٹوٹی ہوئی جگہ پر علامتی طور پر اینٹیں رکھنے لگے۔ اور تبھی پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، مجسٹریٹ ٹائلر کے حکم پر۔ بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی۔ 600 راؤنڈ استعمال ہوئے۔ 600 راؤنڈ نہتے لوگوں پر۔ مسلم پریس نے تو یقیناً شدید احتجاج کیا ہوگا۔ بہت شدید۔ لاہور کے زمیندار نے لکھا کہ اس سے حکومت پر مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو پریس نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ لاہور کے دی ٹریبیون نے تو مارے جانے والوں کو جاہل جنونی تک کہہ دیا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ کچھ دن بعد گورنر مینسٹن نے فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو تعریفی اسناد دیں۔ کمال ہے۔ لیکن وائسرائے لارڈ ہارڈنگ اس سے متفق نہیں تھے۔ جی، انہوں نے اسے ایک سٹوپڈ بلنڈر کہا۔ وہ خود کانپور آئے، قیدیوں کو رہا کیا اور ایک سمجھوتا کروایا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلا؟ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب عام مسلمانوں کے ذہن میں انصاف پسند انگریز کا تصور ٹوٹ گیا؟ یقیناً یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی بیداری پیدا کی کہ ان کے مذہبی معاملات بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں چیپٹر 12 پر، میثاق لکھنؤ کی تشکیل، یعنی لکھنؤ پیکٹ۔ جی، دسمبر 1916 یہ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ تھا۔ اس کی بنیاد کیسے بنی؟ مطلب ایک طرف کانپور جیسے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اتحاد کی بات۔ دیکھیں، اس کا پس منظر تھا 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ اور پھر پہلی جنگ عظیم۔ ہندوستانی رہنماؤں کو لگا کہ اگر ہم متحد ہو کر بات کریں تو جنگ کے بعد انگریزوں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں محمد علی جناح کا کردار بہت اہم تھا۔ بالکل مرکزی کردار تھا۔ انہوں نے ہی مسلم لیگ کو قائل کیا کہ 1915 میں اپنا سالانہ اجلاس بمبئی میں اسی وقت کریں جب کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہو، تاکہ دونوں جماعتیں قریب آ سکیں۔ اور بمبئی کے اس اجلاس میں اتحاد کی فضا عروج پر تھی۔ پنڈال کے دروازے پر لکھا تھا، اتحاد میں برکت ہے۔ گاندھی، تلک اور سروجنی نائیڈو جیسے بڑے کانگریسی رہنما مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور پھر دونوں جماعتوں نے کمیٹیاں بنائیں اور آخرکار دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں معاہدہ طے پا گیا۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس کے حق کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو مسلم لیگ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔
بہت بڑی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت متنازع ویٹیج فارمولا بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کے تحت مسلم اکثریتی صوبوں جیسے پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں نے اپنی آبادی سے کم نشستیں قبول کیں، اچھا، اور بدلے میں انہیں یو پی جیسے صوبوں میں جہاں وہ اقلیت تھے آبادی سے کہیں زیادہ نمائندگی مل گئی، جیسے یو پی میں 14% آبادی پر 30% نشستیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا، خاص طور پر بنگالی مسلمانوں کے لیے تو بہت مہنگا پڑا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، وہ اپنی ہی صوبائی کونسل میں 52.6% آبادی کے باوجود 40% نشستوں پر آ گئے، یعنی اکثریت سے اقلیت میں۔ تو اس پر تو شدید ناراضگی ہوئی ہوگی۔ جی، بنگالی مسلمان بہت ناراض تھے۔ پنجاب میں بھی سر محمد شفیع اس کے خلاف تھے۔ دوسری طرف یو پی کے ہندو اور ہندو مہا سبھا بھی مخالفت کر رہے تھے۔ تو پھر اس معاہدے کی تاریخی اہمیت کیا ہے جس پر سروجنی نائیڈو نے جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا تھا؟ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس نے پہلی بار کانگریس کے اس دعوے کو رد کیا کہ وہ پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستانی رہنما اکٹھے ہو سکتے ہیں، چاہے یہ ماحول عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ چلیں اب چیپٹر 13 کی طرف چلتے ہیں، مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 کی۔ جی، جنگ عظیم اور لکھنؤ پیکٹ کے دباؤ میں آ کر برطانوی حکومت کو ہندوستان کے مسئلے پر نئے سرے سے سوچنا پڑا۔ اسی پس منظر میں 20 اگست 1917 کو سیکریٹری آف اسٹیٹ ایڈون مونٹیگو نے ایک اعلان کیا، جسے آگسٹ ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں ہندوستان میں ایک ذمہ دار حکومت کا وعدہ کیا گیا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر 1919 کی یہ اصلاحات نافذ ہوئیں۔ ان کی خاص بات کیا تھی؟ مرکزی سطح پر تو کچھ خاص نہیں، بس گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستانی اراکین بڑھا دیے۔ اصل چیز تھی صوبائی سطح پر وہ ڈائر کی سسٹم، یعنی دو عملی نظام۔ جی، یہ بہت دلچسپ نظام تھا۔ صوبائی مضامین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ریزروڈ اور ٹرانسفرڈ؟ بالکل، ریزروڈ سبجیکٹس جیسے پولیس، عدلیہ، ریونیو وہ گورنر کے پاس تھے، اور ٹرانسفرڈ سبجیکٹس جیسے تعلیم، صحت، زراعت وہ ہندوستانی وزراء کو دے دیے گئے، یعنی سارے پیسے والے محکمے گورنر کے پاس اور سارے خرچ کرنے والے محکمے وزراء کے پاس۔ اب وزراء پہ ذمہ داری تو ہے، لیکن ان کے پاس اختیار یا پیسہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم تو ناکام ہونے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ بالکل، اور پھر اس کا نفاذ بھی بہت خراب ماحول میں ہوا۔ رولٹ ایکٹ، جلیانہ والا باغ، خلافت موومنٹ، ہر طرف عدم تعاون کی فضا تھی۔ صحیح، اور یہی ہمیں چیپٹر 14 کی طرف لے جاتا ہے، جلیانہ والا باغ کا قتل عام۔ اس کا پس منظر تھا رولٹ ایکٹ، ایک کالا قانون جس کے تحت انتظامیہ کسی کو بھی بغیر وجہ بتائے گرفتار کر سکتی تھی، اور بغیر اپیل، بغیر وکیل کے مقدمہ چلا سکتی تھی۔ قائد اعظم نے تو اس پر احتجاجاً امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ پنجاب میں گورنر سر مائیکل اوڈوائر نے جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی، اور امرتسر میں 2 مشہور رہنماؤں ڈاکٹر سیف الدین کشلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی، اور ان کی گرفتاری کی خبر پھیلتے ہی ہنگامے شروع ہو گئے، جس کے بعد جنرل ڈائر کو امرتسر بھیجا گیا۔ اور پھر آیا 13 اپریل 1919 کا وہ دن۔ اس دن شام کو جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ جنرل ڈائر 90 فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ یہ فائرنگ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 379 افراد ہلاک اور 1200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور بعد میں جنرل ڈائر کا وہ بے شرمی بھرا بیان کہ اگر راستہ ہوتا تو وہ مشین گنیں بھی استعمال کرتا۔ جی، اور اس کے بعد پنجاب میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ظلم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ کرولنگ سٹریٹ والا واقعہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز تھا، جس میں ایک گلی سے گزرنے والے ہر ہندوستانی کو پیٹ کے بل رینگ کر جانے کا حکم دیا گیا۔ جی، یہ صرف جسمانی سزا نہیں تھی، یہ سوچی سمجھی منظم تذلیل تھی۔ یہ لوگوں کی روح کو توڑنے کی کوشش تھی۔ اس واقعے نے تو برطانوی راج سے وفاداری کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ونسٹن چرچل جیسے شخص کو بھی اسے ایک غیر معمولی اور خوفناک واقعہ کہنا پڑا۔ جلیانوالہ باغ کے بعد جو شدید اینٹی برٹش فضا بنی، اسے ایک عالمی مسئلے نے اور ہوا دی، ہے نا؟ اور وہ تھا چیپٹر 15 تحریک خلافت۔ جی،
ہندوستانی مسلمانوں کا سلطنت عثمانیہ اور خلافت سے ایک گہرا جذباتی لگاؤ تھا۔ اور جب پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تو یہاں کے مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ انگریزوں نے وعدے کیے کہ وہ ترکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، لیکن جنگ کے بعد مئی 1920 میں معاہدہ سیورے کی شرائط سامنے آئیں، جس میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وعدہ خلافی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جلیانوالہ باغ کی وجہ سے ہندو پہلے ہی ناراض تھے، اب مسلمان بھی غصے میں آ گئے۔ اور گاندھی نے اسے ہندو مسلم اتحاد کا ایک سنہری موقع سمجھا۔ جی، اور پھر ملک گیر عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی۔ لوگوں نے سرکاری نوکریاں چھوڑیں، خطابات واپس کیے، تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا۔ اسی دوران وہ ہجرت موومنٹ بھی شروع ہوئی۔ جی، جو ایک بہت جذباتی لیکن غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کی اور برباد ہو گئے۔ لیکن یہ تحریک اچانک ختم کیسے ہو گئی؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو 1922 میں چورا چوری کے واقعے کے بعد گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک واپس لے لی، اور دوسری؟ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1924 میں ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خود ہی خلافت کا خاتمہ کر دیا، تو جس مسئلے کے لیے ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو کیا یہ تحریک مکمل طور پر ناکام رہی؟ اپنے مقاصد میں تو ناکام رہیں، لیکن اس نے ہندوستانی مسلمانوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس نے مسلمانوں کو پہلی بار گلیوں میں لا کر احتجاجی سیاست کی ٹریننگ دی۔ راج سے وفاداری کا تصور مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اب چیپٹر 16 دہلی مسلم تجویز۔ جی، خلافت تحریک کے خاتمے کے بعد ہندو مسلم اتحاد کا خواب بکھر گیا تھا، اور 1922 سے 1927 تک ہر طرف فسادات تھے۔ اسی ماحول میں 1927 میں قائد اعظم نے دہلی میں 30 مسلم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور ایک فارمولہ پیش کیا۔ اس میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں اگر ان کی 4 شرطیں مان لی جائیں۔ وہ 4 شرطیں کیا تھیں؟ 1. سندھ کو بامبے سے الگ صوبہ بنایا جائے۔ 2. شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ ہوں۔ 3. پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ اور 4. مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں۔ اس پر کانگریس کا کیا رد عمل تھا؟ شروع میں تو کچھ رہنماؤں نے خیر مقدم کیا، لیکن ہندو مہاسبھا اور ہندو پریس نے شدید مخالفت کی۔ ہندوستان ٹائمز نے اسے ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز کی پالیسی قرار دیا۔ اور اس کا نتیجہ مسلم لیگ میں ہی پھوٹ کی صورت میں نکلا۔ جی ہاں، سر محمد شفیع ان تجویزوں کے خلاف ہو گئے اور مسلم لیگ جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ اور اسی سیاسی انتشار کے بیچ آ گیا سائمن کمیشن۔ چیپٹر 17 جی 1927 میں برطانوی حکومت نے سر جان سائمن کی سربراہی میں یہ کمیشن ہندوستان بھیجا تاکہ آئینی اصلاحات کا جائزہ لیا جائے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک آل وائٹ کمیشن تھا، اس میں ایک بھی ہندوستانی ممبر نہیں تھا۔ بالکل، اس پر پورے ہندوستان میں طوفان کھڑا ہو گیا اور سائمن گو بیک کے نعرے گونجنے لگے۔ سوائے شفیع لیگ کے سب نے بائیکاٹ کیا۔ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ جی، 30 اکتوبر 1928 کو لالا لاجپت رائے کی قیادت میں ایک جلوس نے احتجاج کیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور کچھ دن بعد انتقال کر گئے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کیا تھا؟ رپورٹ میں صوبوں میں 2 عملی نظام ختم کرنے اور وفاقی نظام متعارف کرانے کی سفارش تھی، لیکن اس نے سندھ کی علیحدگی اور مسلم اکثریتی صوبوں میں اکثریت کے مطالبے کو مسترد کر دیا، جس سے مسلمان شدید مایوس ہوئے۔ اور اسی دوران لارڈ بکن ہیڈ نے وہ مشہور چیلنج دیا کہ اگر ہندوستانی متفقہ آئین بنا سکتے ہیں تو بنا کر دکھائیں۔ جی، اور اس چیلنج کے جواب میں آئی نہرو رپورٹ، چیپٹر 18۔ موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے یہ رپورٹ بنائی، اور یہ رپورٹ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مایوسی ثابت ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کے تقریباً تمام بڑے مطالبات رد کر دیے۔ جداگانہ انتخاب ختم، پنجاب اور بنگال میں نشستوں کی ریزرویشن سے انکار، اور مرکز میں 1/3 نمائندگی بھی مسترد۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا ڈھانچہ تھا، ہے نا؟ یونٹری مقابلہ فیڈرل۔ بالکل، نہرو رپورٹ نے ایک یونٹری نظام تجویز کیا جہاں مرکز بہت مضبوط ہو اور صوبوں کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، جبکہ مسلمان ایک فیڈرل نظام چاہتے تھے جہاں صوبے خود مختار ہوں۔
عہد اعظم نے دسمبر 1928 میں اس رپورٹ میں کچھ ترامیم پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ذلت آمیز طریقے سے رد کر دیا گیا۔ ایم آر جیکر نے کہا کہ جناح کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ واقعی پارٹنگ آف دا ویز تھا۔ اس دن کے بعد جناح کو یقین ہو گیا کہ کانگریس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں۔ اس رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ تو نہرو رپورٹ کے اس رد عمل کے بعد جناح نے مسلمانوں کے لیے اپنا ایک لائحہ عمل پیش کیا۔ چیپٹر 19 جناح کے 14 نکات۔ جی ہاں، مارچ 1929 میں پیش کیے گئے یہ 14 نکات دراصل مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک آئینی حفاظتی دیوار، ایک کانسٹیٹیوشنل فائر وال تھے۔ ان میں وفاقی طرز حکومت، صوبائی خود مختاری، جداگانہ انتخاب اور مرکز میں 1/3 نمائندگی جیسے تمام بنیادی مطالبات شامل تھے۔ یہ ایک متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کی آخری بڑی کوشش تھی۔ لیکن اس پر ہندو قیادت کا رد عمل بہت سرد مہری کا تھا۔ جی، پنڈت جواہر لال نہرو نے تو ایک خط میں مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ اگر انہیں جناح کے 14 نکات کے بارے میں مزید سننا پڑا تو وہ کسی جزیرے پر چلے جائیں گے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا تھا کہ دونوں طرف کی خلیج اب بہت گہری ہو چکی تھی۔ بالکل، اتحاد کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، اور جب اتحاد کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر نئے راستوں کی تلاش شروع ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اس دور کے سب سے اہم موڑ پر لے آتا ہے۔ چیپٹر 20 خطبہ الہ آباد 29 دسمبر 1930۔ علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن اقبال نے جو خطبہ دیا وہ تاریخی ثابت ہوا۔ انہوں نے پہلی بار کھل کر کہا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ مختلف قوموں کا ایک براعظم ہے، اور یہاں مغربی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور زمانہ تصور پیش کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جی، انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ یہ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر۔ ایک متحدہ شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی، کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی حتمی منزل دکھائی دیتی ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا واضح نقشہ تھا۔ لیکن اس پر آج بھی بحث ہوتی ہے نا کہ کیا وہ واقعی ایک الگ آزاد ملک کی بات کر رہے تھے یا ہندوستان کے اندر ہی ایک بہت بڑے خود مختار مسلم صوبے کی؟ جی، بحث ہوتی ہے۔ خود اقبال نے بعد میں وضاحت کی کہ وہ انڈین فیڈریشن کے اندر ایک مسلم صوبے کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کے الفاظ حتمی منزل یعنی فائنل ڈیسٹنی۔ بالکل، ان الفاظ اور بعد میں جناح کو لکھے گئے ان کے خطوط سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک الگ آزاد مسلم ریاست کا بیج بو دیا گیا تھا۔ اب یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی امکان بن چکا تھا۔ نہرو رپورٹ آ چکی ہے اور کانگریس نے دسمبر 1929 میں سول نافرمانی کی تحریک یعنی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ بالکل، اور ماحول میں ایک زبردست تناؤ ہے، اور یہ صرف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایکشن میں بھی آ گیا۔ 13 مارچ 1930 کو گاندھی کی قیادت میں یہ تحریک شروع ہو گئی۔ اچھا، لیکن دوسری طرف انگریز حکومت بھی کوئی حل نکالنا چاہتی تھی، تو گورنر جنرل لارڈ ارون نے اعلان کیا کہ لندن میں تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی جائے گی۔ اور یہ آئیڈیا تو قائد اعظم پہلے ہی دے چکے تھے نا؟ جی، دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ آئیڈیا نیا نہیں تھا۔ قائد اعظم پہلے ہی برطانوی وزیر اعظم کو یہ تجویز دے چکے تھے کہ بات چیت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بڑا ٹوسٹ ہے۔ کانگریس جو اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اس پہلی گول میز کانفرنس میں شرکی نہیں ہوئی۔ جی، یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ فائنل رکھا اور ایک بڑی ٹیم نے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وجہ سیدھی سی تھی، سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے پر کانگریس کی پوری لیڈرشپ بشمول گاندھی جیل میں تھی، تو نمائندگی کون کرتا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس تحریک سے خود کو مکمل طور پر الگ رکھا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کا ایک بہت مشہور قول ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا، اس تحریک کا مقصد ہندوستان کی مکمل آزادی نہیں بلکہ ہندو مہاسبھا کے ذریعے 7 کروڑ مسلمانوں کو غلام بنانا ہے۔
اور قائد اعظم بھی اس تحریک کے سخت خلاف تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب 12 نومبر 1930 کو لندن میں پہلی گول میز کانفرنس شروع ہوئی تو ہندوستان کی سیاسی تصویر ادھوری تھی؟ بالکل ادھوری تھی۔ کانگریس نہیں تھی، لیکن باقی سب جماعتیں وہاں موجود تھیں۔ 57 مندوبین تھے، جن میں 18 مسلمان رہنما جیسے قائد اعظم، آغا خان اور مولانا محمد علی جوہر شامل تھے۔ اور ریاستوں کے نمائندے بھی تھے؟ جی، 16 ریاستوں کے نمائندے بھی تھے۔ کانگریس کی غیر موجودگی کے باوجود اس کانفرنس میں 2 بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ برما کو ہندوستان سے الگ کر دیا جائے گا، اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کا مستقبل ایک فیڈرل سسٹم پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ اسی کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر کی وہ تقریر بھی ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ بہت بیمار تھے، لیکن ان کا جذبہ کمال کا تھا۔ وہ ان کی زندگی کی آخری تقریر تھی۔ انہوں نے کہا، میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن آزادی لے کر، ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر کہا، اگر تم ہمیں ہندوستان میں آزادی نہیں دو گے تو تمہیں مجھے یہاں ایک قبر دینی ہوگی۔ اور افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ ان کا انتقال لندن میں ہی ہوا اور انہیں یروشلم میں دفنایا گیا۔ اور قائد اعظم کا کردار اس کانفرنس میں کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ ٹھوس قانونی دلائل کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک وکیل کی طرح 3 بڑے کیس لڑے۔ پہلا، سندھ کی بمبئی سے علیحدگی۔ انہوں نے انتظامی، عدالتی اور معاشی دلائل سے ثابت کیا کہ سندھ کو الگ صوبہ بنانا کیوں ضروری ہے۔ صحیح۔ دوسرا، انہوں نے ہندوستانی فوج میں اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ برطانوی فوجیوں کی تعداد کم ہو، ہندوستانی آفیسرز زیادہ بھرتی ہوں اور بھرتیاں میرٹ پر ہوں۔ اور تیسرا نقطہ؟ لیکن ان کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ہندو مسلم مسئلہ حل کیے بغیر کوئی بھی آئین نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اسے سائن qua non کہا، یعنی ایک ایسی لازمی شرط جس کے بغیر آئین 24 گھنٹے بھی نہیں چل پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کانفرنس ختم ہو گئی اور انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ کانگریس کے بغیر تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہیں سے گاندھی اروند معاہدے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ لارڈ ارون نے گاندھی اور ان کے ساتھیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ اور دوسری کانفرنس میں شرکت کا بھی؟ جی، اور حکومت نے تمام آرڈیننس واپس لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس معاہدے کو کانگریس کی ایک بڑی فتح کے طور پر دیکھا گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک دھچکا تھا، کیونکہ انہیں لگا کہ برطانوی حکومت صرف کانگریس کے دباؤ میں آتی ہے۔ تو پھر ستمبر 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس ہوئی اور اس بار گاندھی خود کانگریس کے واحد نمائندے کے طور پر شریک ہوئے۔ جی، اور یہاں آ کر معاملات مزید الجھ گئے۔ کیسے؟ گاندھی کا موقف تھا کہ کانگریس ہی پورے ہندوستان کی نمائندہ ہے اور باقی جماعتوں یا اقلیتوں کے نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک عجیب پیشکش کی۔ کیا پیشکش تھی؟ کہا کہ اگر مسلمان دیگر اقلیتوں، خاص طور پر اچھوتوں یعنی انٹچبلز کے لیے جداگانہ انتخابات کی حمایت چھوڑ دیں تو وہ ان کے 14 نکات مان لیں گے۔ یہ تو ایک طرح سے اقلیتوں کو آپس میں لڑانے والی بات ہو گئی۔ بالکل، اور باقی اقلیتوں نے اسے مسترد کر دیا۔ آغا خان کی قیادت میں تمام اقلیتوں نے ایک مشترکہ معاہدہ پیش کر دیا جس میں سکھوں، عیسائیوں، اچھوتوں اور مسلمانوں سب کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو اب گاندھی کے لیے صورتحال مشکل ہو گئی؟ بہت زیادہ، خاص طور پر جب اچھوتوں کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی اس کی حمایت کی۔ اس پر گاندھی نے دھمکی دی کہ اگر اچھوتوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا تو وہ مرن ورت یعنی فاسٹ انٹو ڈیتھ رکھیں گے، یعنی وہ بھوک ہڑتال کر کے جان دے دیں گے۔ یہ تو بہت بڑا دباؤ تھا۔ تو جب ہندوستانی لیڈر آپس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تو پھر انگریزوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی، اور اسی کو 16 اگست 1932 کا کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ جب تک آپ لوگ متفق نہیں ہوتے ہم یہ عبوری حل دے رہے ہیں۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں جداگانہ انتخابات کو برقرار رکھا گیا، مسلمانوں کو اقلیتی صوبوں میں ویٹیج یعنی ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی دی گئی، اور اچھوتوں کو بھی جداگانہ انتخابات کا حق دے دیا گیا۔ لیکن گاندھی تو اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنی دھمکی پر عمل کیا؟ انہوں نے مرن برت شروع کر دیا۔ اس سے ڈاکٹر امبیڈکر پر شدید دباؤ آیا اور آخر کار انہیں پونا پیکٹ پر دستخط کرنے پڑے۔ اس پیکٹ میں کیا تھا؟
اس معاہدے کے تحت اچھوتوں نے اپنے جداگانہ انتخابات کا حق چھوڑ دیا، جس کے بدلے انہیں عام ہندو نشستوں میں سے کچھ نشستیں مخصوص کر کے دے دی گئیں۔ یہ آج تک ہندوستانی سیاست کا ایک متنازع موضوع ہے۔ تو ان 3 کانفرنسوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستانی لیڈر کسی ایک آئین پر متفق نہیں ہو سکے، اور انگریزوں نے ان تمام بحثوں کی بنیاد پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا، جو آگے چل کر 1935 کے ایکٹ کی بنیاد بنا۔ بالکل، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے لمبا قانون تھا۔ باب 22 اسی ایکٹ کے بارے میں ہے۔ جی، یہ ایکٹ سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ اور تینوں گول میز کانفرنسوں کا نچوڑ تھا۔ اس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی، مرکز میں ایک جزوی طور پر ذمہ دار حکومت بنائی گئی اور ایک فیڈرل کوڈ بھی قائم کیا گیا۔ کاغذ پر یہ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن یہاں ایک بٹ ہے۔ اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ اصل طاقت گورنروں اور گورنر جنرل کے پاس ہی تھی۔ ان کے پاس اتنے وسیع اختیارات تھے کہ وہ اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ویٹو کر سکتے تھے۔ اور بجٹ کا معاملہ؟ بجٹ کا تقریباً 80% حصہ ان کے کنٹرول میں تھا، اسی لیے اس ایکٹ کو کسی نے بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اس پر جو تبصرے آئے وہ بھی بڑے دلچسپ تھے۔ قائد اعظم اور نہرو دونوں نے اسے مسترد کیا۔ قائد اعظم نے اسے thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable کہا، یعنی مکمل طور پر سڑا ہوا، بنیادی طور پر برا اور قطعی ناقابل قبول۔ اور نہرو کا وہ مشہور جملہ، جبکہ پنڈت نہرو کا مشہور تبصرہ تھا کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں بریک تو بہت مضبوط ہے لیکن انجن کوئی نہیں، یعنی اختیارات نہیں دیے گئے، صرف روکنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ لیکن اس ناقابل قبول ایکٹ کے تحت ہی 1937 میں انتخابات ہوئے، اور یہاں سے کہانی ایک نیا اور بہت اہم موڑ لیتی ہے، یعنی باب 23 کانگریسی راج کا دور۔ جی، اور یہ 2 سال 1937 سے 39 تک ہندوستان کی تاریخ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ کانگریس نے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی اور کئی صوبوں میں حکومت بنائی۔ لیکن کامیابی کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ بہت بدل گیا۔ سبھاش چندر بوس نے کانگریس ڈکٹیٹرشپ کا نعرہ لگایا اور نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، کانگریس اور برطانوی حکومت۔ یہ تو باقی تمام جماعتوں، خاص طور پر مسلم لیگ کو براہ راست چیلنج تھا۔ اس پر قائد اعظم کا جواب کیا تھا؟ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، میں کانگریس کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ اس ملک میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ آنے والے وقت کا اشارہ تھا۔ اور اس کی عملی شکل یو پی یعنی متحدہ صوبے میں نظر آئی؟ جی، وہاں کانگریس نے مسلم لیگ کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے ایسی شرائط رکھیں جو لیگ کو سیاسی طور پر خودکشی کرنے کے برابر تھیں۔ مثلاً یہ کہ مسلم لیگ اپنی پارلیمانی پارٹی ختم کر دے اور کانگریس میں ضم ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے یہ کہنے کے برابر تھا کہ اگر حکومت میں آنا ہے تو اپنی شناخت ختم کر دو۔ قائد اعظم نے یقیناً یہ شرائط مسترد کر دی ہوں گی۔ انہوں نے فوراً مسترد کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سال بعد کانگریس کے ایک بڑے لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا کہ یہ کانگریس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ اسی غلطی کا پورا فائدہ جناح نے اٹھایا اور یہی غلطی بالآخر پاکستان کی بنیاد بنی۔ تو حکومت سازی میں ناکامی کے بعد جب کانگریس نے خود حکومت کی تو ان کے اقدامات نے مسلمانوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ کون سے بڑے اقدامات تھے؟ 3 بڑے اقدامات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا۔ پہلا، وندے ماترم کو قومی ترانے کا درجہ دینا۔ یہ گیت بنکم چندر چٹرجی کے مسلم دشمن ناول آنند مٹھ سے لیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اسے گانا اپنے عقیدے اور تاریخ کی توہین تھی۔ دوسرا تعلیم کے شعبے میں تھا، وردھا ایڈوکیشن اسکیم۔ جی، جسے گاندھی کے فلسفے پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے تیار کیا تھا۔ اس پر مسلمانوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ مسلم طلباء کو ان کے مذہب، ثقافت اور تاریخ سے دور کر کے ایک متحدہ ہندوستانی قوم پرستی یعنی ون نیشن تھیوری کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہے۔ اور تیسرا حملہ زبان پر تھا، اردو پر۔ کانگریس نے ہندی کو قومی زبان کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری اعلانات اور ریڈیو پر سے آسان اردو الفاظ ہٹا کر مشکل سنسکرت الفاظ شامل کیے جانے لگے۔
اس کے خلاف بابائے اردو مولوی عبدالحق نے زبردست مہم چلائی۔ تو ان تینوں چیزوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلا دیا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کی شناخت محفوظ نہیں رہے گی۔ جی، کہ کانگریسی راج کا مطلب ہندو راج ہے۔ جب کانگریس کی وزارتوں نے 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر استعفیٰ دیا تو مسلم لیگ کا رد عمل بڑا غیر معمولی تھا۔ انہوں نے یوم نجات یعنی ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا۔ 22 اکتوبر 1939 کو قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن کو کانگریسی راج کے خاتمے پر شکرانے کے طور پر منائیں۔ اور اس میں دوسری اقلیتیں بھی شامل ہوئیں؟ جی، صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ پارسیوں اور اچھوتوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس دن نے دو باتیں ثابت کر دیں۔ ایک یہ کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو اب ہم اگلے باب پر آتے ہیں، باب 24، جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بارے میں۔ کانگریسی راج کے تجربے نے انہیں اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ جب قائد اعظم انگلینڈ سے واپس آئے تو مسلم لیگ صرف چند امیر لوگوں کی ایک ڈرائنگ روم پارٹی تھی۔ انہوں نے اسے عوام تک پہنچانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ سب سے پہلا قدم کیا تھا؟ رکنیت کی فیس۔ انہوں نے فیس 4 روپے سالانہ سے کم کر کے صرف 2 آنے کر دی تاکہ غریب سے غریب مسلمان بھی شامل ہو سکے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پورے ہندوستان میں ضلعی اور شہری سطح پر لیگ کی شاخیں قائم کیں، خواتین کے لیے ایک ونگ بنایا اور مسلم لیگ نیشنل گارڈز کی بنیاد رکھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی سالوں میں مسلم لیگ ایک غیر مؤثر جماعت سے ہندوستان کی سب سے منظم اور عوامی جماعتوں میں سے ایک بن گئی۔ اس کا ثبوت 1937 سے 1945 کے درمیان ہونے والے ضمنی انتخابات میں لیگ کی شاندار کامیابیوں سے ملا۔ اسی تنظیم نو اور عوامی حمایت کی طاقت تھی جس نے قائد اعظم کو 1940 میں قرارداد لاہور پیش کرنے کا حوصلہ دیا۔ جی، اب ہم باب 24 یعنی قرارداد لاہور پر آ گئے ہیں۔ اس قرارداد تک پہنچنے سے پہلے لاہور کا ماحول بہت کشیدہ تھا۔ لیگ کے اجلاس سے صرف 4 دن پہلے خاکسار تحریک کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ایک خونی تصادم ہوا جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ تو حکومت نے اجلاس ملتوی کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ جی، پنجاب کی حکومت نے قائد اعظم پر دباؤ ڈالا کہ وہ اجلاس ملتوی کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اجلاس ہر حال میں ہوگا۔ 22 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں تاریخی اجلاس شروع ہوا۔ قائد اعظم کی صدارتی تقریر نے آنے والے دنوں کی سیاست کا رخ متعین کر دیا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ 2 مختلف تہذیبیں ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اقلیت ماننے سے انکار کیا اور انہیں ہر تعریف کے مطابق ایک الگ قوم قرار دیا۔ یہ 2 قومی نظریے کا سب سے واضح اور طاقتور اظہار تھا۔ اور پھر اگلے دن 23 مارچ 1940 کو A.K. فضل الحق نے وہ قرارداد پیش کی جسے آج ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس قرارداد میں اصل میں کیا کہا گیا تھا؟ قرارداد کے متن میں کہا گیا تھا کہ جغرافیائی طور پر متصل مسلم اکثریتی علاقوں یعنی شمال، مغرب اور مشرق پر مشتمل آزاد ریاستیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس قائم کی جائیں، جن میں شامل یونٹس خود مختار اور مقتدر ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ جی بالکل نہیں۔ تو پھر یہ قرارداد پاکستان کیسے بن گئی؟ یہ نام ہندو پریس نے تنزیہ طور پر دیا تھا۔ انہوں نے اسے پاکستان ریزولوشن کہہ کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، لیکن یہی نام اس کی پہچان بن گیا۔ اس قرارداد نے مسلمانوں کو ایک واضح منزل دے دی اور صرف 7 سال کے اندر وہ اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، تو قرارداد لاہور کے بعد اب ہم باب 26 پر آتے ہیں۔ برطانوی حکومت دوسری جنگ عظیم میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جاپان مشرق میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، اور اس دباؤ میں انہوں نے ہندوستان کا سیاسی بحران حل کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی، کرپس مشن۔ یہ 1942 کی بات ہے۔
جی 1942 میں سر اسٹافورڈ کرپس ہندوستان آئے۔ انہوں نے جو تجاویز پیش کیں ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو مکمل آزادی دی جائے گی اور صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو انڈین یونین سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ یونین بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا، تو مسلم لیگ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ مسلم لیگ نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ اس میں پاکستان کا واضح ذکر نہیں تھا اور صوبوں کی علیحدگی کا طریقہ کار بھی بہت مبہم اور پیچیدہ تھا۔ تاہم قائد اعظم نے اسے پاکستان کی ویلڈ ریکگنیشن یعنی پوشیدہ پہچان قرار دیا۔ یعنی پہلی بار تقسیم کے اصول کو تسلیم کیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ اور کانگریس نے اسے کیوں مسترد کیا؟ کانگریس نے اسے اس لیے مسترد کیا کہ انہیں صوبوں کو علیحدگی کا حق دینا ہی ہندوستان کی وحدت پر حملہ محسوس ہوا۔ گاندھی نے اسے ایک ڈوبتے ہوئے بینک کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہا، یعنی ایک ایسا وعدہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو کرپس مشن بھی ناکام ہو گیا؟ ناکام ہو گیا، لیکن اس نے تقسیم کی لکیر کو مزید گہرا کر دیا۔ یہاں سے ہم آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی باب 27 برطانوی راج کے آخری سال 1944 میں CR فارمولا اور جنا گاندھی مذاکرات ہوئے۔ راج گوپالاچاریہ نے گاندھی کی منظوری سے ایک فارمولا پیش کیا کہ مسلم اکثریتی اضلاع میں استصواب رائے یعنی پلیبسائٹ کرایا جائے، لیکن اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام باشندے ووٹ دیں گے۔ یہ تو مسلم لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ قائد اعظم نے اسے فوراً مسترد کر دیا اور اسے ایک کٹا پھٹا، مسخ شدہ اور کیڑا کھایا ہوا پاکستان قرار دیا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کا فیصلہ صرف مسلمان کریں گے، سب مل کر نہیں۔ اس کے بعد باب 28 یعنی شملہ کانفرنس اور 1945-46 کے انتخابات آئے۔ یہ انتخابات فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ جی، شملہ کانفرنس اس بات پر ناکام ہوئی کہ وائسرائے کی کونسل میں مسلم نشستوں پر نمائندے کون نامزد کرے گا۔ وہی پرانا مسئلہ۔ جی، کانگریس کا اصرار تھا کہ وہ بھی ایک مسلمان نمائندہ نامزد کرے گی، جبکہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ چونکہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس لیے تمام مسلم نمائندے وہی نامزد کریں گی۔ کانگریس ناکام ہوئی اور لیگ نے کہا کہ اب فیصلہ انتخابات میں ہوگا۔ بالکل، اور ان انتخابات کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا نتائج تھے؟ مسلم لیگ نے تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ مرکزی اسمبلی کی تمام 30 مسلم نشستیں اور صوبائی اسمبلیوں کی 492 میں سے 428 مسلم نشستیں جیت لیں۔ اس نے مسلم لیگ کے اس دعوے پر مہر لگا دی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اب کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جی نہیں۔ اس واضح مینڈیٹ کے بعد برطانوی حکومت نے آخری اور سب سے سنجیدہ کوشش کی، یعنی باب 29 کیبنٹ مشن پلان 1946۔ یہ پلان بہت پیچیدہ تھا۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے ایک 3 منزلہ عمارت کی طرح سمجھیں۔ سب سے اوپر ایک بہت کمزور مرکزی حکومت جس کے پاس صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات ہوں۔ ٹھیک ہے۔ درمیان کی منزل پر صوبوں کے 3 گروپ: گروپ اے ہندو اکثریت والے صوبے، گروپ بی شمال مغربی مسلم اکثریت والے صوبے اور گروپ سی شمال مشرقی مسلم اکثریت والے صوبے۔ اور سب سے نچلی منزل پر؟ سب سے نچلی منزل پر صوبے جن کے پاس باقی تمام اختیارات ہیں۔ یہ تو متحدہ ہندوستان کے اندر ہی ایک طرح کا پاکستان بنانے کی کوشش تھی۔ بالکل، اسی لیے مسلم لیگ نے پہلے اسے قبول کر لیا کیونکہ انہیں ان گروپس میں پاکستان کی بنیاد نظر آئی۔ کانگریس بھی پہلے خوش تھی کہ پاکستان کا براہ راست مطالبہ مسترد ہو گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن پھر کانگریس نے گروپنگ کے اسکیم پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اور پھر جواہر لال نہرو کا وہ مشہور بیان آیا جس نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ جی، 10 جولائی 1946 کو نہرو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شامل تو ہو رہی ہے، لیکن وہ وہاں جا کر اس پلان کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں آزاد ہوگی۔ یہ بیان مسلم لیگ کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ بالکل، انہیں لگا کہ کانگریس نے دھوکہ دیا ہے اور وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت کے بل پر ان گروپس کو ختم کر دے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ایک بیان کے بعد مسلم لیگ نے 27 جولائی کو کابینہ مشن پلان سے اپنی حمایت واپس لے لی اور پاکستان کے حصول کے لیے براہ راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو گئے۔
جی، اور ہندوستان تقسیم کی طرف اپنے آخری اور سب سے خونی سفر پر روانہ ہو گیا۔ دی انٹرم گورنمنٹ، یہاں سے کہانی میں اصل تماؤ شروع ہوتا ہے۔ کابینہ مشن پلان جو متحدہ ہندوستان کے لیے ایک آخری کوشش سمجھا جا رہا تھا، وہ تو ناکام ہو چکا تھا، تو اب آگے کیا ہونا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک مکمل ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی۔ مسلم لیگ نے پلان کو قبول تو کیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ پاکستان کا مطالبہ قائم رہے گا۔ دوسری طرف کانگریس نے پلان کی اپنی ہی تشریحات شروع کر دیں، اچھا، جس سے سارا معاملہ اور بھی الجھ گیا۔ اور اس دوران وائسرائے ویول، جو پہلے مسلم لیگ کو یقین دہانیاں کرا رہے تھے، وہ بھی اب کانگریس کو خوش کرنے کی کوشش میں تھے۔ اور عبوری حکومت کی تشکیل کا معاملہ تو شاید سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا، ہے نا؟ جی، نمائندگی پر تو کوئی اتفاق ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وائسرائے نے کئی فارمولے پیش کیے، جیسے 653 کا فارمولہ، یعنی 6 کانگریس، 5 مسلم لیگ اور 3 دیگر اقلیتوں کے نمائندے۔ لیکن کانگریس اس پر راضی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ کسی بھی ایسی اسکیم کے لیے تیار نہیں تھے جس میں انہیں مسلم لیگ کے برابر دکھایا جائے۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا، نئی حکومت میں فیصلہ کن اکثریت حاصل کرنا۔ اچھا، اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نے پلان قبول کر لیا تھا اور کانگریس نے مسترد کیا، تو اصولاً تو مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت ملنی چاہیے تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا پھر؟ یہی تو کہانی کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ وائسرائے نے اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہوں نے مسلم لیگ کو دعوت دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا اور آخرکار کانگریس کو ہی حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ اور اسی فیصلے کے رد عمل میں پھر مسلم لیگ نے 16 اگست کو یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ جی، ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کانگریس کا حامی اخبار بلٹس بھی قائد اعظم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کتاب میں اس کا حوالہ ہے کہ اخبار نے لکھا کہ جناح کے بدترین دشمن بھی ان کی قیادت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ جی، اس ایک فیصلے سے انہوں نے برطانوی حکومت اور کانگریس دونوں کو بیک فٹ پر دھکیل دیا تھا۔ تو کیا اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا واقعی اتنا گہرا اثر ہوا تھا؟ بہت شدید اثر ہوا۔ ملک بھر میں، خاص طور پر کلکتہ میں، بہت خوفناک فسادات پھوٹ پڑے، اور اسی سیاسی بے چینی نے وائسرائے کو یہ احساس دلا دیا کہ مسلم لیگ کو حکومت سے باہر رکھ کر ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا، آخرکار انہیں مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دینی پڑی، اور 26 اکتوبر 1946 کو لیگ نے حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اور یہیں پر کانگریس نے وہ مشہور چال چلی جو بعد میں ان کے اپنے ہی گلے پڑ گئی۔ وزارتوں کی تقسیم کے وقت انہوں نے سوچا کہ مسلم لیگ کو فنانس کی وزارت دے دی جائے۔ جی، یہ رفیع احمد قدوائی کا خیال تھا، جو کانگریس کے ایک رکن تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل وزارت ہے، مسلم لیگ کے پاس تو کوئی ماہر ہے ہی نہیں، تو وہ اسے چلا نہیں پائیں گے، اور ان کی نااہلی سب کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل۔ تو ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزارت کانگریس نے مسلم لیگ کو ایک جال کے طور پر دی تھی، وہی پاکستان بننے کی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی؟ یہ تو کمال کی ستم ظریفی ہے۔ جی، یہ ایک ایسی چال تھی جو خود کانگریس پر ہی الٹی پڑ گئی۔ لیاقت علی خان نے بطور وزیر خزانہ جو بجٹ پیش کیا، اسے تاریخ میں پور مینز بجٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں نمک پر ٹیکس ختم کیا گیا اور بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کے منافع پر 25% ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس بجٹ نے کانگریس کے جو فائنانسرز تھے، یعنی بڑے ہندو سرمایہ دار، ان کی کمر توڑ دی۔ اور کتاب کے مطابق تو سردار پٹیل، جو تقسیم کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ اس بجٹ سے اتنا تنگ آئے کہ خود تقسیم کے سب سے بڑے حامی بن گئے۔ جی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ لیاقت علی خان کی منظوری کے بغیر ایک چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کر سکتے۔ تو جو وزارت مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے دی گئی تھی، اسی نے تقسیم کی راہ ہموار کر دی۔ بالکل۔ اب جب کانگریس کی سب سے بڑی آواز بھی تقسیم کے حق میں ہو گئی، تو انگریز حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، اور اسی دباؤ کے ماحول میں ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک آخری مشن پر یہاں پہنچے۔ چیپٹر 31 جون 3 پلان۔ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو ہندوستان آئے۔ ان کا مشن تو متحدہ ہندوستان کو اقتدار منتقل کرنا تھا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ قائد اعظم کے آہنی ارادے کے سامنے یہ ممکن نہیں رہا۔ کتاب یہاں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور سول سرونٹ وی پی مینن کے درمیان ایک خفیہ اتحاد تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے ایک منصوبہ بنایا جسے ڈکی برڈ پلان کہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے وہ منصوبہ شملہ میں نہرو کو دکھایا تو نہرو غصے سے پھٹ پڑے۔
انہوں نے اسے مسترد کر دیا کیوں؟ اس پلان میں ایسی کیا بات تھی؟ اس پلان کے تحت اختیارات صوبوں کو منتقل ہونے تھے، مطلب صوبے اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو سکتے تھے یا پھر آزاد بھی رہ سکتے تھے۔ نہرو کو ڈر تھا کہ اس سے ہندوستان بلکان کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کئی پاکستان بن جائیں گے۔ اوہ اچھا، تو اب کہانی میں اصل موڑ آتا ہے۔ نہرو کے انکار کے بعد وی پی مینن نے صرف چند گھنٹوں میں ایک متبادل منصوبہ تیار کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ منصوبہ راتوں رات بنا اور مسلم لیگ کو اس کی ہوا تک نہیں لگی؟ جی، یہ منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ نہرو نے اسے فوراً قبول کر لیا اور ماؤنٹ بیٹن یہ منصوبہ لے کر خود لندن گئے اور کابینہ کو استعفے کی دھمکی دے کر صرف 5 منٹ میں اسے منظور کروا لیا۔ جو اس طرح بند کمروں میں کیا گیا۔ تو 2 جون 1947 کو جب یہ منصوبہ ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے رکھا گیا تو قائد اعظم کا کیا رد عمل تھا؟ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے فوری منظوری مانگی، لیکن قائد اعظم نے صاف کہہ دیا، میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ ایک جمہوری جماعت ہے اور یہ فیصلہ اس کی کونسل کرے گی۔ واہ! ماؤنٹ بیٹن نے بہت دباؤ ڈالا، لیکن قائد اعظم اپنے اصول پر قائم رہے۔ اور اگلے دن 3 جون کو ریڈیو پر وہ تاریخی تقریریں ہوئیں۔ نہرو نے اپنی تقریر میں متحدہ ہندوستان کے خواب کی بات کی، لیکن قائد اعظم نے انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کیا۔ ہاں، اور کتاب میں ذکر ہے کہ سردار پٹیل نے بعد میں ماؤنٹ بیٹن سے اس کی باقاعدہ شکایت بھی کی تھی۔ جی، اس منصوبے کے تحت بنگال اور پنجاب کی تقسیم، سندھ اسمبلی کا فیصلہ اور صوبہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرینڈم ہونا تھا۔ جب یہ منصوبہ مسلم لیگ کونسل میں پیش ہوا تو وہاں شدید مخالفت بھی ہوئی۔ کچھ اراکین نے اسے کٹا پھٹا اور کیڑے کھایا ہوا پاکستان کہہ کر مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن پھر قائد اعظم نے ایک تقریر کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، انہوں نے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتاب کے مطابق انہوں نے جذباتی آواز میں کہا، میں آپ کے فیلڈ مارشل کی حیثیت سے پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا، جنگ جیت لی گئی ہے، میرا کام ختم ہوا۔ اور اس پر پورے ہال نے نہیں نہیں کے نعرے لگائے۔ جی، اور اس طرح اس منصوبے کو قبول کر لیا گیا۔ یہ ایک طویل جدوجہد کے ایک باب کا خاتمہ تھا، لیکن ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ مشکل باب شروع ہونے والا تھا۔ بالکل، اور وہ مشکل باب تھا سرحدوں کا تعین۔ چیپٹر 32 دی ریڈ کلف ایوارڈ۔ تقسیم تو منظور ہو گئی، لیکن یہ لکیریں کون کھینچے گا؟ اس کے لیے باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جس کا سربراہ سر سائرل ریڈ کلف کو بنایا گیا، جو پہلے کبھی ہندوستان آئے بھی نہیں تھے۔ جی، کمیشن کا کام تو ویسے سادہ تھا، مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنا، لیکن اس میں دیگر عوامل یعنی ادر فیکٹرز کی ایک شق شامل کر دی گئی جو بہت مبہم تھی۔ اور اسی شیک کو بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ بالکل، اور اسی نے ناانصافی کے دروازے کھول دیے۔ اور کتاب کے مطابق تو ناانصافی ہوئی بھی، جیسے کلکتہ جو مشرقی بنگال کی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا تھا، اسے غیر مسلم اکثریت کی بنیاد پر ہندوستان کو دے دیا گیا۔ لیکن پھر اسی اصول کو توڑتے ہوئے مسلم اکثریتی ضلع مرشد آباد بھی ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اور پنجاب میں تو اس سے بھی بڑی ناانصافی ہوئی۔ گرداسپور، فیروزپور اور جلندھر کے مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کو دے دیے گئے۔ گرداسپور کا معاملہ تو خاص طور پر بہت اہم ہے نا۔ جی، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ گرداسپور کا فیصلہ کشمیر کے مسئلے کی جڑ ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل درست ہے۔ گرداسپور ضلع کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹالہ اور پٹھان کوٹ ہندوستان کو دینے سے اسے کشمیر تک براہ راست زمینی راستہ مل گیا۔ اچھا، اگر یہ تحصیلیں پاکستان کو ملتی جیسا کہ آبادی کے لحاظ سے ملنی چاہیے تھی، جی، تو بھارت کا کشمیر سے کوئی زمینی رابطہ ہی نہ ہوتا اور شاید کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ کتاب میں اس بات کے ثبوت بھی دیے گئے ہیں کہ ایوارڈ میں آخری لمحات میں تبدیلیاں کی گئیں۔ وہ ایلیمینیٹ سیلینٹ والا ٹیلی گرام کیا تھا؟ یہ ایک بہت ٹھوس ثبوت ہے۔ 8 اگست کو ایک نقشہ پنجاب کے گورنر کو بھیجا گیا جس میں فیروزپور اور زرہ کی تحصیلیں پاکستان کا حصہ تھیں، لیکن چند دن بعد وائسرائے ہاؤس سے ایک خفیہ ٹیلی گرام بھیجا گیا جس پر لکھا تھا ایلیمینیٹ سیلینٹ، یعنی اضافی حصہ ختم کرو۔ اور اس ایک حکم پر یہ علاقے ہندوستان کو دے دیے گئے۔ جی، کیا اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ جی، کئی دہائیوں بعد باؤنڈری کمیشن کے سیکرٹری کرسٹوفر بیومونٹ نے
خود یہ انکشاف کیا کہ ریڈ کلف پر ماؤنٹ بیٹن نے دباؤ ڈالا تھا کہ وہ ایوارڈ میں ہندوستان کے حق میں تبدیلیاں کرے، اوہو، اور شاید اسی لیے ریڈ کلف نے ہندوستان چھوڑنے سے پہلے اپنے تمام نوٹس اور ڈرافٹس جلا دیے تھے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ تو یہ صرف لکیریں نہیں تھیں جو نقشے پر کھینچی جا رہی تھیں، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ اس ایوارڈ پر قائد اعظم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اسے غیر منصفانہ، ناقابل فہم اور متعصبانہ ایوارڈ قرار دیا، جبکہ اخبار ڈان نے اپنی سرخی میں اسے علاقائی قتل یعنی ٹیریٹوریل مرڈر کہا تھا۔ تو ہم نے اب تک سیاسی محاذ پر ہونے والی بڑی چالوں کی بات کی، لیکن اس پوری تحریک کی فکری اور عوامی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ کون سے رہنما اور ادارے تھے جو اس نظریے کو عوام تک پہنچا رہے تھے؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ہے، چیپٹر مسلم لیڈرز۔ اس میں سب سے پہلے سر سید کے جانشینوں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کا ذکر ہے، جنہوں نے علی گڑھ تحریک کو زندہ رکھا اور 1906 میں مسلم لیگ کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ سید امیل علی جیسے مفکر بھی تھے، جنہوں نے بہت پہلے ہی مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی تنظیم کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ جی، پھر ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان جیسے منتظم تھے، جن کی کوششوں سے مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں عمل میں آیا، اور پھر محمد علی جوہر جیسے رہنما تھے، جنہوں نے اپنی صحافت، خاص طور پر اخبار کامریڈ اور ہمدرد کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کیا۔ خلافت موومنٹ نے پہلی بار مسلم عوام کو سڑکوں پر نکالا۔ اور پاکستان کا نام؟ یہ نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا۔ پہلے تو اسے ایک طالب علم کا خواب سمجھا گیا، لیکن جلد ہی یہ ایک پوری قوم کا نعرہ بن گیا۔ اور اس کے بعد مولوی اے کے فضل الحق شیر بنگال نے 1940 میں لاہور میں قرارداد پیش کی۔ جی، اور نواب بہادر یار جنگ جیسے مقررین نے اپنی تقریروں سے لوگوں میں جوش بھرا۔ کتاب میں سیٹھ عبداللہ ہارون کا بھی ذکر ہے، جن کی خدمات شاید اتنی مشہور نہیں۔ جی، انہوں نے سندھ میں مسلم لیگ کو منظم کیا اور 1938 میں سندھ مسلم لیگ کانفرنس میں تقسیم کی وہ قرارداد پیش کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کی بنیاد بنی۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، بلکہ کئی رہنماؤں کی دہائیوں پر محیط جدوجہد تھی۔ یہ تو تھے رہنما، لیکن وہ کون سے ادارے تھے جہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی؟ چیپٹر ایجوکیشنل اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز آف دا مسلمز۔ اس میں 3 بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ پہلا، دارالعلوم دیوبند، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلامی تعلیمات اور ثقافت کے تحفظ کے لیے قائم ہوا۔ دوسرا، ندوۃ العلماء لکھنؤ، جس نے مولانا شبلی نعمانی کی قیادت میں قدیم اور جدید تعلیم کو ملانے کی کوشش کی۔ اور تیسرا، انجمن حمایت اسلام لاہور۔ اس کا کردار کیا تھا؟ اس کا کردار پنجاب میں بہت اہم تھا۔ اس نے عیسائی اور آریہ سماج مشنریوں کے تعلیمی اور تبلیغی کام کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی اسکول اور کالج قائم کیے۔ اچھا۔ ان میں سب سے اہم اسلامیہ کالج لاہور تھا، جس کے طلباء تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ تھے۔ وہ قائد اعظم کے جلسوں کی حفاظت بھی کرتے تھے اور مسلم لیگ کا پیغام بھی پھیلاتے تھے۔ جی، تو یہ ادارے ایک طرح سے وہ نرسریاں تھیں جہاں سے تحریک کے کارکنوں اور رہنما نکلے۔ بالکل، یہ ادارے فکری اور عملی طور پر اس تحریک کو توانائی فراہم کر رہے تھے۔ تو مجموعی طور پر ٹریک ٹو پاکستان صرف ایک ملک کے بننے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان پیچیدہ سیاسی مذاکرات، وعدوں، ناانصافیوں اور ان گنت قربانیوں کا ایک تفصیلی جائزہ ہے۔ جی، یہ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح مختلف رہنماؤں اور اداروں کی مشترکہ جدوجہد نے ایک خواب کو حقیقت میں بدلا۔ اور اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کتاب ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے: کیا تاریخ کے ان نازک لمحات میں کیے گئے فیصلوں، خاص طور پر باؤنڈری کمیشن کے فیصلوں کے اثرات آج بھی خطے کی سیاست اور تعلقات پر موجود ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا 1947 میں تھا۔